الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج ہمیں جمعۃ المبارک ان بابرکت گھڑیوں میں پاک و صاف ہو کر اپنے در پر آ کر سجدہ ریز ہونے کی عظیم سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا کہ خبردار ہو جاؤ، سن لو کہ بے شک اللہ کے ولی جو ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ اللہ کے جو خاص بندے ہیں، ولی ہیں، جو اللہ کے یار ہیں، دوست ہیں، انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ قیامت کے دن انہیں کوئی غم بھی نہ ہوگا۔ دنیا کے اندر سوائے اللہ کے ڈر کے، خشیت الہی کے، وہ کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ محض اللہ کا خوف رکھتے ہیں، ان کے دل میں صرف اللہ کا ڈر ہے، اس کے علاوہ وہ کسی سے دنیا کے اندر ڈرنے والے نہیں ہیں۔ اور قیامت کے دن ولا هم یحزنون، فرمایا انہیں کسی کا غم نہ ہوگا۔ غم اور خوف میں، حزن اور خوف کے اندر فرق یہ ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے اپنی ذات کے لیے، میری ذات کو کوئی نقصان پہنچائے، اس کا خوف ہے۔ اور جو اپنے ہیں ان میں سے کسی کو کوئی پریشانی لاحق ہونے والی ہے، اسے غم کہتے ہیں۔ کسی کا درد اسے غم کہا جاتا ہے، اپنا درد اسے خوف کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، پیارے ہیں، تم لوگ خبردار ہو جاؤ، سن لو، میرے جو خاص بندے ہیں انہیں دنیا کے اندر اپنی ذات کا کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے کسی حوالے سے بھی۔ اور قیامت کے دن میرے یاروں کے ساتھ، میرے دوستوں کے ساتھ، میرے ولیوں کے ساتھ جن کی نسبت ہوگی، جو مل جائیں گے، میرے پیارے بندے ان کے حوالے سے بھی پریشان نہیں ہوں گے۔ پروردگار ان کی نسبت کی وجہ سے ان بندوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ اب اللہ کے ولی جو ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہوگا قیامت کے دن انہیں۔ ولی کہتے کسے ہیں؟ کون اللہ کا ولی ہوگا؟ آج کل پریشانی یہ ہے نا کہ دعوی ولایت تو ہر بندہ نظر آتا ہے نا کرتے ہوئے، گلی گلی، محلے محلے، ہر ایک جگہ بابے نظر آ رہے ہیں، مست ملنگ لوگ ہیں اور وہ ایک ولایت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ولی کہتے کسے ہیں؟ اللہ کے کلام قرآن پاک نے کہہ دیا، پروردگار نے تو کہہ دیا کہ اللہ کے ولی جو ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ اب ہم قرآن سے پوچھیں کہ یہ بتا ولی کہتے کسے ہیں؟ ساتھ ہی متصل اگلی آیت فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ولی کون ہے؟ فرمایا اللہ کے دوست ولی وہ ہیں جو ایمان لائے اور متقی لوگ ہیں، یہ ولی ہے۔ بنیادی قرآن پاک نے دو نشانیاں، دو علامتیں بیان کی، ایمان اور تقوی۔ ایمان کہتے ہیں کہ اعتقاد، نظریہ رکھنا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمان نبی ہیں، تمام نبیوں کو ماننا، اسی طرح جنت جہنم، مر جانے کے بعد اٹھنا، عالم برزخ، فرشتے، ان تمام چیزوں کے متعلق نظریہ برحق رکھنا، اسے ایمان کہتے ہیں۔ یہ ہے ایمان، پہلی علامت۔ دوسری ہے تقوی، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ فرمایا کہ ولی وہ ہیں کہ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟
تقوی اس طرح عام لفظوں میں یہ سمجھیں کہ اللہ کے خوف میں، اللہ کا ڈر رکھتے ہوئے اسلام کا ہر وہ حکم جو مستحب کے درجے میں کیوں نہیں جاتا، یعنی زندگی کا ہر لمحہ اسلام کے عین مطابق ہو، اسے متقی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ کوئی بھی ایک گھڑی، ایک سیکنڈ ایسا نہ ہو جو اسلام سے ہٹ کے گزارا جائے۔ اب اس اگلی آیت جو الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایک ٹرانسلیشن کر دی گئی، جو ایک وضاحت کر دی گئی کہ ولی کسے کہتے ہیں، اب اس وضاحت اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنے دوستوں، اپنے ولیوں کی دو علامتیں میں بیان کی ہے نا، ان علامتوں کو ہمیشہ ہم نے ذہن میں رکھنا ہے۔ پھر دیکھنا ہے کہ دعوے ولایت کرنے والا بندہ، اس کا کردار کیسا ہے، کیا وہ واقعی متقی ہے، یا اس کی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا تو نہیں ہے جو اسلام سے ہٹ کے ہو۔ اگر ایک لمحے کے لیے بھی اسلام سے ہٹ کے وہ سنت کیا مستحب کو بھی چھوڑ رہا ہے نا، وہ قطعاً ولی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ہاں تو بڑے بڑے ڈرامے بھی چل رہے ہیں نا، ہر بندہ ولایت کا دعویٰ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، مست ملنگ۔ ہم نے ولایت پتہ نہیں کس چیز کو سمجھ بیٹھے، ہم نے سمجھا کہ بس وہ تسبیحاں کو کڑے کوڑے ہاتھوں میں پہنے ہوئے، تسبیحاں ہوں گل کے اندر، اور اپنا ان کا کوئی عجیب طرح کی زندگی ہو تو اسے ہم ولی سمجھتے ہیں۔ اور ولایت کی علامات میں سے صوفیاء فرماتے ہیں سب سے بنیادی علامت حسن اخلاق ہے۔ آج کل آپ دیکھیں گے کہ کئی ایسے بابے بھی نظر آئیں گے جو اپنے آپ کو ولی سمجھتے ہیں، اور کافی عوام ان کے ساتھ چاہت رکھتی ہے، محبت رکھتی ہے، انہیں ولی سمجھتی ہے، اور ان کا انداز ایسا ہے سخت لہجہ، اور آگے مریدین کو گالی دینا غلیظ قسم کی، اور ان گالیوں سے فیض مل رہا ہوتا ہے عوام کو، مریدوں کو فیض مل رہا ہوتا ہے، اور اس کی بدتمیزانہ لہجے کو اس کا جلال سمجھا جا رہا ہوتا ہے۔ اسلام نے اس طرح کے انداز کو، اس طرح کی سوچ فکر کو، اس طرح کی بدتمیزی کو ولایت نہیں کہا ہے۔ میں پوچھتا ہوں، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کیا وہ وقت کے ولی نہ تھے؟ پوری امت کے تمام غوث کتب ابدال مل کر بھی ادنا سے ادنا صحابی کے برابر قطعاً نہیں ہو سکتے۔ تو پھر جب امت کے سب سے عظیم درجے کے جو ولی ہیں صحابہ کرام، میں پوچھتا ہوں کسی بھی ایک صحابی کی زبان کا سخت لہجہ آپ بیان کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ ان کا حسن اخلاق کمال تھا، ان کا انداز زندگی کمال تھا، ان کا ایک لمحہ بھی ایسا زندگی کا نہ تھا کہ جو شریعت سے ہٹ کے ہو۔ یہ اللہ کے ولی تھے۔ اگر ہم نے ولایت دیکھنی ہے کہ اللہ کا ولی کون ہے، اس کی زندگی کو، جو ولایت کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کی زندگی کو صحابہ کی زندگی کے ساتھ موازنہ کریں، پتہ چل جائے گا۔ یہ گالی گلوچ دینا، یہ سخت لہجہ، یہ عورتوں کے ساتھ اختلاط، یہ سب کچھ یہ محض تماشا ہے۔ اس کو اگر تصوف کہتے ہیں تو یاد رکھیں یہ کوئی شیطان کی طرف سے تصوف ہو سکتا ہے، اسلام کی طرف سے یہ تصوف قطعا نہیں ہو سکتا۔ ہماری عوام مست ملنگ ہے ماشاءاللہ، انہی سے فیض مل رہا ہے جی۔ وہ گالیاں دے رہے ہیں، آگے وہ عجیب طرح کی بکواسات کی جا رہے ہیں، ان سے فیض حاصل ہو رہا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ قرآن کو سمجھیں، حدیث کو سمجھیں، اسلام کو سمجھیں کہ اسلام کسے اللہ کا ولی کہہ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، مومن ولی وہ ہیں، ان کی بنیادی دو علامتیں فرمایا کہ اپنا وہ مومن ہو اور متقی پرہیزگار ہو۔ اور تقوی یہ ہے کہ اسلام کے تمام احکام، جو حکم دیے اسلام نے، جو مستحب عمل بھی ہے اسے بھی نہ چھوڑنے والا ہو، اور جو ایک ناپسندیدہ کراہت والا عمل ہے اسے بھی چھوڑ دے۔ حرام تو دور کی بات، آج حرام کا ارتکاب ہو رہا ہے، انہیں وقت کا ولی سمجھا جا رہا ہے۔ ہم بہت بڑی شخصیت اولیاء میں سے جنہیں سمجھتے ہیں نا، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یقیناً آپ کی ذات مبارکہ امام الاولیاء ہیں، تمام ولیوں کے امام ہیں، اور کمال کے ولی، اس امت کے تمام ولیوں کے سردار گزرے ہیں۔ وہ آپ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جو مسند مشیخیت پر بیٹھنے والا ہے نا،
یعنی جو ولایت کا دعویٰ کرتا ہے یا جو کسی کی بیعت کر رہے لوگوں کو، لوگ اس کے ہاتھ پاؤں چوم رہے ہیں آ کے، اس کے لیے 12 چیزوں کا، 12 وصف کا اس کے اندر ہونا شرط ہے۔ 12 وصف اس کے اندر اگر پائے جائیں گے تب وہ اس لائق ہوگا کہ وہ مسند مشیخیت پر بیٹھے، وگرنہ وہ اس لائق قطعاً نہیں ہے۔ وہ 12 وصف کون سے ہیں؟ پہلی صفت، پہلا وصف فرمایا، پہلا وصف یہ ہے کہ فرمایا کہ اس کے اندر 2 ایسی صفتیں جو اللہ والی ہیں وہ اس کے اندر پائی جائیں۔ ٹھیک ہے نا؟ پہلی 2 صفتیں اس کے اندر یہ ہیں کہ اللہ کے 2 اوصاف، وہ کون سے ہیں؟ ستار ہونا اور غفار ہونا۔ اللہ کی ذات ستار بھی ہے، غفار بھی ہے۔ بندے کے اندر پہلے 2 وصف یہ پائے جائیں کہ وہ اس کے اندر وصف اللہ کی ستاریت والا وصف اور غفاریت والا یہ وصف پائے جائیں۔ ستار کہتے ہیں پردہ پوشی کرنے والا، غفار کہتے ہیں معاف کرنے والا۔ پہلے 2 وصف، اور 2 وصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے پائے جائیں، رفیق ہونا، شفیق ہونا۔ ٹھیک ہے نا؟ رفیق کہتے ہیں دوست، ہر ایک کے ساتھ دوستانہ ماحول ہو۔ شفیق ہونا، مہربان ہو جانا، شفقت کرنا۔ 4 ہو گئے۔ اس طرح فرماتے ہیں کہ 2 وصف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے پائے جائیں، صادق ہونا، مصدق ہونا، یعنی جب بھی بات کرے سچ بولے، کبھی بھی اس کی زبان سے جھوٹ نہ ہو۔ مصدق ہونا، سچ کی تصدیق کرنے والا ہو، اپنی طبیعت، اپنی سوچ، اپنی فکر کو پس پشت کر کے جو سچ اسلام کہے اس کے سامنے سر جھکا لے۔ 6 شرطیں ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ 2 شرطیں، 2 وصف حضرت عمر فاروق والے ہوں، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس کی زندگی کا ہر لمحہ یہ ہو کہ وہ نیکی کا حکم دے، برائی سے روکتا ہوا نظر آئے ہمیشہ۔ 2 وصف حضرت عثمان غنی والے ہوں، ساری رات اللہ کے کلام کی تلاوت کرنا، دن کو اللہ کی راہ میں سخاوت کرنا۔ یہ 2 وصف عثمان غنی والے اس میں پائے جائیں۔ 10 ہو گئے۔ آخری 2 وصف حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم والے، وہ کون سے؟ عالم ہونا، پورے اسلام کے احکام کو جاننا، عالم ہونا، بہترین بہادر ہونا۔ یہ 12 وصف ہیں۔ ان اوصاف کو یہ کون کہہ رہے ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ یہ کہہ رہی ہیں۔ یہ 12 شرائط، 12 وصف جس میں پائے جائیں گے وہ مسند مشیخیت پر بیٹھنے کے لائق ہے، وگرنہ قطع نہیں ہے۔ آج ہم اپنے آستانوں کی طرف دیکھیں، بڑے بڑے آستانے ہمارے گدے نشی طبقہ جو اس وقت مسند مشیخیت پر بیٹھ کر عوام کی بیعت کر رہے ہیں نا، ان کا انداز زندگی جا کے دیکھیں، 12 اوصاف جو یہ بیان کیے نا، ان میں سے ایک وصف بھی دور تک آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ یہ مذاق نہیں کیا جا رہا صوفیاء کے ساتھ تو اور کیا ہے؟ یہ تصوف کی دنیا میں ایک جاہل طبقہ نہیں چلا گیا تو اور کیا ہوا ہے؟ 12 وصف، ان کی مختصر وضاحت پھر سے سمجھ لیں۔ فرماتے ہیں کہ پہلے 2 وصف اللہ والے، ستار ہونا اور غفار ہونا۔ ستار کہتے ہیں پردہ پوشی کرنا، جب بھی کسی کا کوئی بھی غلط عمل دیکھا، خطا دیکھی، گناہ دیکھا، اس کو چھپا لے، کبھی بھی کسی کے سامنے اس کا عیب بیان نہ کرے۔ ہمارے ہاں ہماری طبیعت کس طرح کی ہے؟ ہم تو ڈھونڈتے ہیں نا کبھی کسی کا کوئی عیب نظر آئے، ٹھیک ہے نا، اس کو پھر بڑھا چڑھا کے آگے اس کو عجیب رنگ دے کر آگے بیان کرنا ہوتا ہے۔ تو ولایت کی پہلی صفت یہ ہے کہ بندے کے اندر اللہ کی صفت ستاریت والا وصف پایا جائے، پردہ پوشی کرے وہ۔ یہ اوپر ایک کوئی ساتھی چلا جا کے ان بچوں کو کنٹرول کریں۔ تو پہلا وصف یہ ہے کہ پردہ پوشی، قیامت کے دن ایک آدمی کی بخشش کر دی جائے گی، وہ گناہگار بھی ہوگا، حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ تو بندہ بڑا حیران ہوگا کہ اے پروردگار میرے گناہ تے پوچھا ہی نہیں گیا، سامنے بھی نہیں لائے گئے، چھپا کر خاموشی کے ساتھ مجھے حکم دے دیا گیا بندے جنت میں چلا جائے، اس کی وجہ کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ فرمایا گیا میرے بندے دراصل دنیا میں تو میرے بندوں کے گناہ دیکھتا تھا، خطائیں دیکھتا تھا، لوگوں کے عیب تیرے سامنے ہوتے تھے، تم میرے بندوں کے گناہوں کو چھپاتا رہا، پردہ پوشی کرتا رہا۔ آج میں رب نے تیرے سارے گناہ چھپا کے تمہیں معاف کر کے جنت عطا کر دی ہے۔ تو کبھی کسی کا عیب دیکھ لینا تو پردہ پوشی کیا کرے۔ ہمارے ہاں عام کسی کے عیب تو بہت بعد کی بات ہے، اللہ نہ کرے کسی مولوی صاحب کا، خطیب صاحب کا، امام صاحب کا کوئی چھوٹا سا عیب لگ جائے ہاتھ میں، بس تماشا بن جاتا ہے۔ پھر یہ نہیں کہ وہ ہمیں احساس ہوتا ہے یار یہ خطیب صاحب تھے، امام صاحب تھے، 10-15 سال سے نماز پڑھا رہے ہیں، دین کی بات کر رہے ہیں، ان سے غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی یا ہو گئی تو مجھے غیرت ہے، احساس ہے، تاکہ میں لوگوں کو بتاؤں گا، یہ عبرت حاصل کرے گا، اچھا ہو جائے گا۔ یہ نیت بالکل نہیں ہوتی، یاد رکھیں۔ محض ایک دلچسپی کے لیے اس کا تماشا بنانا مقصد ہوتا ہے ہمارا۔ خدا کے لیے پردہ پوشی کریں، کسی کا کوئی بھی عیب سامنے کبھی بھی آ جائے چھپائیں اسے۔ اگر آج ہم کسی کے عیب چھپاتے رہیں گے، کسی کی کوئی بھی خطا سامنے آ گئی، چھپا لیں یار، وہ پروردگار نہیں دیکھ رہا۔ مثال کے طور پہ مجھ سے کوئی خطا ہوئی، کسی نے دیکھ لیا، ہمارے حضرت ماشاءاللہ مقتدی تھا، وہ ہمارے حضرت کی یہ غلطی ہے، کیا جو تمہارے حضرت ہیں تم اس کے خالق تو نہیں ہو نا؟ تم نے دیکھ لیا، کیا وہ پروردگار نہیں دیکھ رہا تھا؟ دیکھ رہا ہے، وہ چھپا رہا ہے، وہ کسی کو، وہ چاہے ایک لمحے میں غرق بھی کر سکتا ہے، وہ چاہے ایک لمحے میں شکل بھی مسخ کر سکتا ہے، وہ چاہے ایک لمحے میں جلا کے راکھ بھی کر سکتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ چھپا رہا ہے، وہ وقت دے رہا ہے، وہ مہلت دے رہا ہے، اے میرے بندے تو شاید سدھر جائے۔ وہ خالق و مالک ہو کے چھپا رہا ہے، یار کاش کہ تو بھی چھپا لیتا، تو بڑا تو نہیں ہے، پوچھنے والا اس سے بڑا تو نہیں ہے نا؟ تو لہٰذا جب پروردگار چھپا رہا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، کسی کا عیب دیکھیں اسے چھپا لیں، نہ آگے بیان کریں کسی کو۔ فرمایا کہ دوسرا اپنا غفار ہونا، بخش دینا، معاف کرنا، کسی سے کوئی بھی خطا ہو گئی نا، معاف کر دیں، چھوڑ دیں انہیں۔ کل عشاء کے بعد ہم 3-4 ساتھی تھے، گاڑی پہ جا رہے تھے، کار پہ، تو آگے رکشے والا، اس کا قصور ہلکا سا بنتا بھی تھا، تو کافی سارا لگ گئی گاڑی، آگے اس کی شیشے وغیرہ اپنا وہ ٹوٹ گئے، تو وہ ساتھی تھا، اسے بڑا سمجھایا بھی ٹھیک ہے یار، ہو جاتی ہے خطا، یہ اکثر ہوتا ہے نا، بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، کسی رکشے والے نے کوئی تھوڑا سا ٹچ ہو گیا، یا کوئی ریڑھی والا جا رہا ہے، تو اس بیچارے کو ایسا ذلیل کرنا، یار 10-15 ہزار لگ بھی جائے گا تیرا، تیری ذات کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ تو تکڑا آدمی، امیر آدمی ہے، تو اس غریب بیچارے کو اس قدر جو ذلیل کر رہا ہے، کیا جان بوجھ کے اس نے کیا ہے؟ اللہ کی ذات غفار ہے، وہ معاف کرتا ہے، خطا انسان کرتا رہتا ہے، وہ معاف کرتا انسان، بلکہ یہاں تک حدیث پاک کے الفاظ آئے ہیں کہ اے بندے، اگر تیرے گناہ سے زمین و آسمان بھر بھی جائیں، اگرچہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان جتنا بھی گناہ کرے اس کے گناہ سے زمین و آسمان بھر جائیں، ایسا قطعاً نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اگر اس طرح ہو بھی جائے نا، اس کے بعد بھی اے بندے تو مجھ سے معافی مانگے گا، تیرا رب تیرے وہ سارے گناہ مٹا دے گا، وہ غفار ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ تو ولی کی دوسری صفت غفار ہونا، معاف کر دینا، اللہ کا وصف اس کے اندر پایا جانا، معاف کرے وہ۔ تو ہم بھی اگر اس وصف کے حامل ہیں تو ہم بھی اللہ کے ولی ہیں۔ ولی کو خاص یہ نہیں کہ اس کے کوئی عجیب وہ رنگ دکھائے، ولی اسی طرح کے عام سادہ لوگ ہوتے ہیں کہ اپنا چمکتے چہرے، نماز پڑھنا، سادگی، کاروبار کرنا، مزدوری کرنا، یہی آپ میں سے بھی کئی لوگ اس وقت ولی موجود ہیں، بلکہ ہمارے صوفیاء نے لکھا ہے کہ ہر مسجد کے اندر اللہ کے کئی ولی موجود ہوتے ہیں۔ ولی کی کئی درجات ہیں نا، کس میں ہیں؟ ٹھیک ہے نا، آخری قسم کے ولی وقت کے ہر مسجد میں کئی ولی موجود ہوتے ہیں، لیکن اس ولی کو خود بھی خبر نہیں ہوتی کہ میں اللہ کا ولی ہوں، یاد رکھیں یہ۔ اور یہ نہیں ضروری کہ وہ اعلان کرتا پھرے اور وہ ملنگ آدمی ہو اور وہ دم کرے ماشاءاللہ، اور پھر اس کا ظاہری جس طرح کا بھی ہے بس اس کا دم چل جائے، ایک مرتبہ سر میں درد ہے بس وہ دم کیا، وہ ٹھیک ہو گیا، بخار اتر گیا، وہ اللہ کا ولی ہے، چاہے وہ نماز پڑھے نہ پڑھے، اس کا ظاہری زندگی عورتوں کے ساتھ اختلاط تماشا لگایا ہوا ہے، بس ہم نے اسے ولی سمجھ لیا، ایسا نہیں میرے بھائی۔ اگر اسی چیز کو دیکھیں تو قیامت کے قریب دجال آ کے، اس نے تو مردوں کو بھی زندہ کرنا ہے، کیا کریں گے پھر؟
اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ دو وصف اللہ کے نبی والے ہوں، شفیق ہونا، رفیق ہونا۔ شفیق شفقت کریں، پیار دیں ہر کسی کو، رفیق ہونا دوست بن کے رہیں ہر کسی کے، مخلص ہو جائیں ہر کسی کے ساتھ، دھوکہ نہ دے کسی کو بھی کسی بھی حوالے سے۔ اور دو وصف حضرت ابوبکر صدیق والے، صادق ہونا، مصدق ہونا، سچ بولنا ہمیشہ، الصدق ینجی والکذب یہلک۔ فرمایا کہ سچائی ہمیشہ انسان کو نجات دیتی ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاک کرتا ہے۔ سچ بولیں، کچھ بھی ہو جائے نا سچ بولیں، زندگی میں نکھار آ جائے گا۔ اور مصدق ہونا، سچ کی تصدیق کرنا۔ اللہ کے قرآن اور حدیث سے بڑا سچ کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہم تو کبھی کسی مسئلے پہ اڑ جائیں نا، یہ ہوا ہے، کوئی یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ حضرت نہیں ایسا نہیں ہے، بالکل ایسا ہے، ہماری طبیعت ہے اس طرح کی۔ کسی مسئلے پہ اڑ جائیں، وہ ہماری طبیعت نہ مانے، ہمارا ذوق، ہماری طبیعت، ہماری سوچ فکر نہ مانے نا، آگے قرآن اور حدیث کے انبار لگا دیں آپ، قطعا نہیں مانا جائے گا۔ یہ مصدق ہونے کے بالکل خلاف ہے۔ سچ کی تصدیق کریں، وہ سچ ہے، اللہ کا کلام آ گیا سامنے، میری طبیعت مانے یا نہ مانے، میری سوچ فکر مانے یا نہ مانے، میری طبیعت میری سوچ فکر کے بالکل وہ خلاف آ رہا ہے، میں سر جھکا لوں، اسے ایمان کہتے ہیں اور مصدق کہتے ہیں، یاد رکھیں۔ اور یہ اللہ کے ولی کی صفت میں سے ایک صفت ہے۔ اور اسی طرح دو وصف حضرت عمر فاروق والے پائے جائیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر، ہمیشہ نیکی کا حکم دینا، ہمیشہ برائی سے منع کرتے رہنا۔ یہ اللہ کے ولی کے وصف میں سے ایک صفت ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ یہ 12 اوصاف بیان کر رہے ہیں ولی کے، جو اللہ کا ولی، عام ولی، بلکہ وہ جو بیعت کرتا ہے لوگوں کو، مسند مشیخیت پہ بیٹھا ہے، اس کے متعلق۔ اور دو وصف فرمایا حضرت عثمان غنی والے، رات کو اللہ کے کلام کی تلاوت، دن کو اللہ کے غریب بندوں میں سخاوت۔ ہمارے ہاں تو ہدیے لے لے کر ان کے پیٹ ہی نہیں بھرتے، ان کی گاڑیاں، ان کے پراڈو، ان کے محلات، یہ سارے یہ مریدوں کا ہدیہ ہوتا ہے ٹوٹل۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی فرما رہے ہیں اللہ کے ولی کا وصف یہ کہ وہ کبھی کسی سے لینا، اس کا طریقہ یہ ہے کہ رات ساری اللہ کے کلام کی تلاوت کرے، قرآن پڑھے، اور دن کو وہ غریبوں میں سخاوت کرے۔ یہ وصف تھا۔ ہمارے ہاں قرآن سے اس قدر دوری، اور ٹوٹل جو کچھ بھی جمع ہے، بینک بیلنس ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، گاڑیاں ہیں، وہ مریدوں کا صدقہ ہے، ماشاءاللہ مریدوں کا ہدیہ دیا ہوا ہے۔ خدا کے لیے ہم پہچانیں اللہ کے ولی جو وصف لکھ کر گئے نا، بھئی ولی کون ہوتا ہے اس کو تو دیکھیں کم از کم۔ اللہ اکبر۔ وہ لکھا ہوتا ہے نا اکثر مریدوں کے گھروں میں، لکھا ہوتا ہے کہ ہمارے بابا جی کی، ہمارے پیر و مرشد کی یہ نظر کرم ہے، یا ان کی یہ شفقت ہے، یا ان کا یہ احسان ہے، یہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے حضور آپ کا ہی صدقہ ہے۔ تو ان کو بھی لکھنا چاہیے کہ مریدوں کا صدقہ ہے، مریدوں کا نظر کرم ہے، ساری جو کچھ گاڑیاں ہیں، بلڈنگیں ہیں، بینک بیلنس ہے، یہ مریدوں کے نذرانے ہیں سارے، ان کو بھی چاہیے کہ لکھیں نا یہ۔ اور دو وصف، آخری دو وصف حضرت علی والے، بہترین عالم ہونا اور بہترین بہادر ہونا۔ سروے کریں آپ اپنے اپنے پیروں کو، اب دیکھنا ہے سب نے، میں بھی مرید ہوں، اللہ معاف کرے شاید آپ کہیں کہ حضرت منکر ہے اس چیز کی، ہم پریشان ہیں، خدا کی عزت کی قسم دماغ تھک گیا سوچ سوچ کے، یار کن لوگوں نے منبر رسول کو سنبھال لیا، کون لوگ ہیں اس طرح کے جنہوں نے مسند مشیخیت کو سنبھال لیا اور دین سے ہٹ کے تصوف کو بیان کر رہے ہیں۔ وہ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں آخری مین دو جو وصف ہیں حضرت علی والے، اللہ کے ولی کے لیے، مسند مشیخیت پر بیٹھنے والے کے لیے، جو لوگوں کو بیعت کر رہے ہیں اور لوگوں کے سامنے پیر بنا ہوا ہے، اس کے لیے لازم ہے، فرض عین ہے، وہ بہترین عالم ہو اور بہترین بہادر ہو دین کے حوالے سے۔ آپ دیکھنا، سروے کرنا کس قدر علماء ہیں اور دین کو مکمل جاننے والے ہیں۔ آپ کو بلکہ نظر آئیں گے، جتنا بھی عالم نظر آئیں گے نا، وہ عام سادہ طبقہ لوگ ہوگا، غریب گھرانے کے لوگ نکلے ہوں گے۔ بڑے بڑے جو علماء نکلے ہیں ان کو آپ دیکھ لیں، جتنا بھی اس وقت پاکستان میں ہائی لیول کے بڑے علماء ہیں جو دین کا کام کر رہے ہیں، ان کی ہسٹری جا کے دیکھیں، وہ کسی سادہ دیہات کے چھوٹے سے گھرانے سے تعلق رکھنے والے، سادہ ان کے پیچھے ماں باپ کا نام تک نہیں ہوگا،
اور وہ دین کے اس وقت بہترین عالم اور دین کا کام کر رہے ہیں. لیکن وہ ہمارا طبقہ کہ جن کے پیچھے بزرگ محنتیں کر گئے، آگے نسلیں برباد ہو گئی. وہ صاحب زادے ہیں ماشاءاللہ، ان کا تعلق نہیں دین کے ساتھ، انہوں نے دین کا کام کرنا ہی نہیں ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.